بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ پروردگار اس جملے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ایک نفس کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ جب معصوم سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو راہ ہدایت دکھایا، جس نے ایک انسان کو دین کی تعلیمات دیں، اس کو بچا لیا جہنم کی آگ سے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ہر زمانے میں دین اسلام کے حوالے سے جو چیلنج رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس دین مبین کو، اس کی تعلیمات کو اس امانت اور صداقت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ یہ دین ان تک پہنچا ہے اگلی نسلوں تک پہنچا کر کے جائیں۔ چونکہ جو باقی علوم ہیں ان میں انسان خود تحقیقات کر سکتا ہے، خود ترقی کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس پہلی والی معلومات صحیح نہیں بھی پہنچی تب بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ریسرچ کے بل بوتے پہ ترقی کرے۔ لیکن دین مبین وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، جو انبیاء کی طرف سے پہنچایا گیا ہے۔ اس میں انسان اپنی عقل کے جتنے گھوڑے دوڑا لے اس کو نہیں پا سکتا ہے۔ انسان پہ اگر چھوڑ دیا جائے کہ وہ دین بنائے تو بہت ناقص دین بنائے گا۔ اس لیے تو ضرورت پڑی کہ انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا جائے، اور پھر دین اسلام جیسا کامل دین کہ جو زندگی کے ہر شعبے کا جس نے احاطہ کیا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے جس نے رہنا ہے، تو اس میں یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی ہر زمانے کے لوگوں کی کہ وہ اس کو من و ان جس طرح انہوں نے اپنے پہلو سے لیا اسی طرح بعد والوں کو یہ پہنچائیں۔ اس خدمت کے لیے ہر زمانے کے علماء نے کام کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جس زمانے میں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، لوگوں سے مل جل کر ان کے گھروں پہ جا کر ان کو اکٹھا کر کے دین بتایا جاتا، تو انہوں نے وہ کام کیا۔ ایک وہ زمانہ آیا جب کتابیں لکھ کر کے، رسالے لکھ کر کے ممکن ہے لوگوں تک دین پہنچایا جائے، تو انہوں نے کتابیں لکھیں، رسالے لکھے، تحریریں لکھیں۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ جب ایک جو ہے وہ پرنٹ پریس کے ذریعے سے ایک کتاب کئی ہزار نسخے اس کے تیار ہو جاتے، تو علماء نے زندگیاں لگائیں اور پھر کتابوں کی تالیف کی اور جگہ جگہ ان کی کتابیں پہنچیں۔ ایک زمانہ پھر وہ بھی آیا کہ جس میں ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے ذریعے سے معلومات نقل کی جا سکتی تھیں، تو علماء نے اس کو بھی ہر ممکن طریقے سے استعمال میں اس کو لائے اور دین کی خدمت کی۔ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، تو علماء نے ذمہ داری سمجھی کہ آج اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے حوض نجف اشرف کے کچھ طلاب اردو زبان بولنے والے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ایک شہر علم کے نام سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم قائم کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ہر اردو زبان بولنے والے آدمی تک دین کی صحیح اور دقیق معلومات پہنچانے کی فکر رکھتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم شہر علم کے نام سے فیس بک پیج بھی ہوگا، یوٹیوب چینل بھی ہوگا، اس کا انسٹاگرام، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہوں گے۔ اس امید سے کہ انشاءاللہ نوجوان اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنے ضروریات کے مسائل کی آگاہی حاصل کریں گے اور اس طریقے سے دین مبین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کریں گے اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو بھی دین کی یہ تعلیمات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرف سے انشاءاللہ مطمئن ہو کر کے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے استفادہ کریں کہ انشاءاللہ جو معلومات اس پلیٹ فارم سے دی جائیں گی وہ دین اسلام کی اس میں صحیح ترجمانی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔